والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے، ویسے ہونا یہ چاہیے کہ بلوغت سے پہلے جتنی ضروری معلومات ہیں، جو فرائض جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بالغ ہونے کی صورت میں بندوں پر لازم ہوتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے ان کا کامل علم حاصل کرنا لازم و ضروری ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ جب ہماری دم پر پیر آتا ہے تو ہم اچھلنے لگ جاتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہمارے مفادات پر کوئی زد پہنچے تو پھر مفتی صاحب یاد آتے ہیں اور دین یاد آتا ہے۔ طلاقیں دے دیں گے ایک ساتھ تین، اب گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو اب دین یاد آئے گا، کیونکہ جب نقصان پہنچتا ہے اور اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے تو پھر دین یاد آنے لگ جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہ معاذ اللہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت تھی، نہ اس کی تعلیمات کی کوئی ضرورت تھی۔ ہمارا رویہ یہی ہے دین کے ساتھ۔ وراثت کے مسائل ہوں گے، کسی کی جائیداد کسی نے ضبط کر لی ہوگی، کسی کا انتقال ہوا ہوگا تو فوراً پوچھنے کے لیے آ جائیں گے، اس لیے کہ مفاد پر زد پڑ رہی ہے تو دین یاد آ گیا۔ کسی عورت پر اس کا شوہر ظلم کر رہا ہے تو دین سیکھنے کی ضرورت پڑ گئی، مفتی صاحب یاد آ گئے کہ نہیں مفتی صاحب میرا مسئلہ حل کر دیں۔ بیوی بدتمیزی کر رہی ہے تو شوہر آ کے پوچھ رہا۔ والدین کا حق اولاد ادا نہیں کر رہی ہے تو والدین تل ملا اٹھتے ہیں اور آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ تو آپ کیوں چاہتے ہیں اور والدین کیوں چاہتے ہیں کہ اولاد ان کا کہا مانے یا ان کے حقوق ادا کرے؟ والدین کہتے ہیں کہ تو اللہ کا فرمان ہے، تو بھئی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی قدر کرنا آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، اور وہی فرمان اللہ کا وہی حکم ہمیں یاد کیوں رہتا ہے جس میں ہمارے مفادات ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اللہ کا وہ حکم ہمیں یاد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے، یہ تو پتہ چلے گا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر کے آ گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت علی سے منقول ہے کہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ موت کا ایک جھٹکا ساری مستی نکال دے گا، اور ساری مصروفیات سے انسان بالکل، اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو اس کو کہیں گے کہ کل بھائی 3-4 کام ہیں ضروری وہ نمٹانے، کل آنا رہا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو نہ 1 منٹ 1 لمحہ پہل ہوتی ہے اور نہ ہی 1 لمحہ تاخیر ہوتی ہے۔ جو عین وقت اللہ نے معین فرما دیا ہے اس کا ارادہ ازلی ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنی عبادات کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو دین کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، تاکہ ہمارا اور کفار کا کوئی امتیاز قائم ہو سکے اور دیکھنے والا کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام چلا رہا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام ایک الگ ملت ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک ملت ہے، ملت کفر۔ تو جب اسلام کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا الگ سے تشخص ہونا چاہیے اور ہم دوسروں کے مقابلے میں جداگانہ نظر آنا چاہیے، اور ہمارے لیے اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے ضابطۂ حیات کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اپنے آپ کو کافروں سے ممتاز کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم فوراً رجوع کرتے ہیں، عالم سے اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بوقت ضرورت مسئلہ معلوم کرنا، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ عالم دین سے مسلسل درس و تدریس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بوقت ضرورت تو آپ کسی بھی طرح کا، کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی اجارے کا لا رہے ہیں، کبھی شراکت کا لا رہے ہیں، کبھی وراثت کا لا رہے ہیں، کبھی تربیت اولاد کا لا رہے ہیں۔
تو یہ تو علیحدہ علیحدہ قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو بوقت ضرورت ہم پوچھ لیتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ باقاعدہ استاد سے ان علوم کو سیکھنا چاہیے جو ہم پر لازم کیے گئے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، لأن تغدو، کہ جب تو صبح کرے، فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، پھر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن عظیم کی ایک آیت کو سیکھ لے، خیر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت کا سیکھنا بہتر ہے من ان تصلی مئۃ رکعۃ، تیرے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے۔ ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیری فوائد اس کے سمجھ لینا 100 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ علم فرض قرار دیا گیا ہے، اور جتنا بھی انسان علم میں ترقی کرتا چلا جائے گا وہ نوافل سے ہر وقت جو ہے فضیلت رکھتا ہوگا۔ اسی طرح حضور نے مزید ارشاد فرمایا لأن تغدو، کہ اے ابو ذر جب تو صبح کرے، فتعلم بابا من کتاب اللہ، پھر تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک باب سیکھ لے، عمل به او لم يعمل، چاہے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، صرف سیکھنے کی فضیلت حضور بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کا ایک باب اگر کسی نے سیکھ لیا، خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ، کہ وہ 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ لوگ اس جانب راغب ہوں اور ان کے دل مائل ہوں اور وہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ 100 نفل پڑھنا تو بچوں کا کھیل ہے، 1000 نفل پڑھنا، اور یہ 1000 نفل اور 100 نفل کون سے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر ہمیں بہترین بدلہ دلوا سکے۔ آج ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہوتا، تو اس کامل 100 اور 1000 رکعت کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے جب ہم علم دین کو حاصل کریں۔ اور اس کی فضیلت اور اہمیت مزید یہ ہے کہ جب بندہ عقیدے کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ گمراہی اور کفر سے بچ جاتا ہے۔ کیا یہ بہت بڑی نعمت اور دولت نہیں ہے؟ جب وہ عبادات کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی عبادات ناقص ہونے سے اور فاسد ہونے سے بچ جاتی ہیں اور درجہ کمال پر پہنچ جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہمارا علم دین کے ساتھ ان عبادات کا کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہترین ان عبادات کا بدلہ دلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ معاملات کا علم سیکھنا، جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کاروبار وغیرہ، نکاح طلاق کے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں جس میں 2 بندے انوالو ہو جائیں، اس کو معاملہ کہتے ہیں۔ تو یہ معاملات کا علم اگر حاصل کر لیا جائے تو انسان بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور رزق حلال، پیور رزق حلال حاصل کر سکتا ہے کہ اس کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہترین ثمرات دلوانے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ عبادات کے باب میں اگر ہم بدنی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے 1 کا 10 اجر ملتا ہے۔ بتاؤ کون سا ایسا بزنس ہے جس میں لاکھ لگاؤ تو 10 لاکھ ملتے ہوں؟ ایسا کوئی کاروبار ہی نہیں۔ اور مالی عبادت کا بدلہ یہ ہے کہ 1 کا 700 ملتا ہے، اور صبر کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے علم سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا علم جو سیکھنا لازم اور ضروری ہے وہ عقیدے کا علم ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر اور اس کے نظریات درست ہونے چاہیے، اور عقیدہ دلیل کے ساتھ سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد عبادات کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادات صحیح کر بھی رہی ہیں یا نہیں کر رہے، یا ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے، ایسی خامی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں نقص رہ جائے یا وہ فاسد ہو جائے۔ بندہ کوششیں بھی کر رہا ہے اور نتیجہ کچھ بھی مرتب نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان عبادات کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اب ہم صرف مسجد میں جا کر لوگوں کو کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیں کہ ایسے رکوع کرتے ہیں، اس طرح سجدہ کرتے ہیں، ایسے وضو کرتے ہیں، وہ 3 بار پانی لے کے یوں گھما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو، لیکن وہ بابا جی کو کرتے ہوئے دیکھا تو یہی صحیح ہوگا۔ بس کاپی پیسٹ کرنے کی عادت ہے۔ کسی عالم کے پاس جا کر باقاعدہ دین کا علم سیکھنا، اچھا قرآن پڑھ لیا بہت نہیں ہے، اسکول اچھی تلاش کریں گے، لیکن دین کا علم سیکھنے کے لیے
کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہماری آخرت کو تباہ اور برباد کر دے گا، ہمیں کفر میں بھی مبتلا کروا سکتا ہے، ہمیں گمراہی میں بھی مبتلا کروا سکتا ہے، اور ہماری کی گئی عبادات کو بالکل صفر نل اینڈ وائڈ اور ان پہ پانی بہا سکتا ہے۔ لہٰذا علم کی بہت زیادہ قدر و منزلت اور اہمیت ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدہ ان خیالات کو کہتے ہیں، ان نظریات اور سوچ اور فکر کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سوچ، ہر خیال، ہر فکر عقیدہ نہیں ہوتی۔ ہمارے دماغ میں بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں نا، کیا ہر سوچ کا نام عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، عقیدہ وہی سوچ اور فکر اور خیال قرار پائے گا جو شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ جی شرعی دلیل کیا ہے؟ عقیدے کو کون سی چیز ثابت کرتی ہے؟ یا عقیدہ کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے؟ تو عقیدہ 4 دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سوال اعظم۔ قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم، ان 4 دلیلوں کی بنیاد پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جب ہدایت دے گا تو عملی ہدایت بھی دے گا اور نظریات کو بھی درست کرے گا۔ تو قرآن عقیدے کی دلیل ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین مقدسہ ہیں اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے سلسلے میں جو کچھ جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقائد کے سلسلے میں بھی تعلیمات ارشاد فرمائیں گے، وہ ہم نے لینی ہے، اور احکام اور عبادات اور معاملات سے متعلق بھی جو تعلیمات ارشاد فرمائیں گے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے باب میں کوئی بات ارشاد فرمائیں گے تو وہ ہمیں لینی ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تیسری دلیل میں نے آپ کو ذکر کی عقل سلیم، یہ جو سلیم عقل ہوتی ہے تمام جذباتی وابستگیوں کو، کہ میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، جب تمام جذباتی وابستگیوں کو رکھ کر ایک طرف رکھ کر حق کی بنیاد پر جب بندہ اسلام کو پرکھتا ہے اور قرآن کو پرکھتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عقل سلیم جو ہے جس میں کوئی جذباتی وابستگی نہ ہو، ورنہ جذبات وابستہ ہوں گے تو میں اپنوں کا ساتھ دوں گا، چاہے اپنے جو ہیں وہ باطل پر ہوں، حق پر نہ ہوں، لیکن ایک طرف ساری جذباتی وابستگیاں اور جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر فقط حق کی بنیاد پر جب اسلام کو جانچے گا اور پرکھے گا تو یہ عقل اس کی رہنمائی کرے گی کہ اسلام مذہب حق ہے۔ اب عقیدہ عقل سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات پاک ہے، ایک اس کی صفات ہے۔ اللہ کا دیکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام فرمانا اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا زندہ کرنا، شفا دینا، تخلیق فرمانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اس کی صفات ہیں۔ تو اب یہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب قرآن اس معاملے میں خاموش ہے، حدیث اس معاملے میں خاموش ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہمیشہ سے مانیں یا ہمیشہ سے نہ مانیں، ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں۔ ہمیشہ سے مانیں کہ اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ اس کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، صفات بعد میں پیدا ہوئے، دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے اس کے ساتھ نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوئی، تو عقل کہتی ہے یہ عقیدہ غلط لگتا ہے، اس لیے کہ اگر بعد میں پیدا ہوئی تو یہ کمالات اللہ کو دیے کس نے؟ اس کا مطلب پھر اللہ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے جس نے یہ کمالات اس کو دیے، تو پھر ہم تو اسی کی تلاش میں ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو عقل نے رہنمائی کی کہ یہ والی سوچ رکھنا درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بعد میں پیدا ہوئی، اور عقل کہتی ہے ایک اور خرابی لازم آتی ہے اس سے
کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بعد میں پیدا ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دیکھ نہیں سکتا تھا، بعد میں دیکھنے لگ گیا، تو معاذ اللہ نابینا تھا، پہلے بول نہیں سکتا تھا، بعد میں یہ صفت اس کو ملی تو کلام فرمانے لگ گیا، یعنی پہلے معاذ اللہ گونگا تھا، پہلے علم کی صفت اس کے ساتھ نہیں تھی، بعد میں یہ صفت پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب پہلے معاذ اللہ جاہل تھا۔ تو عقل نے رہنمائی کی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بعد میں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہزارہ عیوب کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ تو عقل سلیم نے، قرآن بھی اس معاملے میں خاموش، حدیث بھی اس معاملے میں خاموش، لیکن عقل سلیم نے رہنمائی کی کہ سوچ اور فکر کون سی اختیار کرنی چاہیے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ عقل سلیم نے رہنمائی کی۔ اسی طرح سے چوتھی دلیل ہوتی ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اور اعظم مانے بڑا یا بڑی، دونوں کا ملا کے ترجمہ کریں گے تو بات ہوگی بڑی جماعت۔ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ تو جس عقیدے پر مسلمانوں کی بڑی جماعت ہو وہ عقیدہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ اسی عقیدے پر بڑی جماعت کا قائم ہونا اس عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جی کیسے ثابت ہوا یہ کہ سواد اعظم سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مومن اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاتبعوا سواد الاعظم، کہ تم بڑی جماعت کی پیروی کرنا، اور جو اس بڑی جماعت سے جدا ہوا وہ جہنم میں الگ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑی جماعت کسی عقیدے پر قائم ہے تو اس بڑی جماعت کا اس عقیدے پر قائم رہنا اس عقیدے کے حقانیت کی دلیل ہے۔ میلاد مصطفیٰ، مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت میلاد مصطفیٰ کے قائل ہے، تو اتنی بڑی جماعت کا کسی عقیدے کا قائل ہونا اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو یہ چار دلیلیں ہیں جن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم، ان سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ، 2 منٹ رہ گئے، سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ جو مسلمان کے لیے سیکھنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ خالق کے وجود کو وہ تسلیم کرے، کہ خلق کے لیے کوئی خالق ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ اس پر سیکھنا یہ واجب ہے۔ اور خلق کے لیے خالق ہونے کی عقلی دلیل بھی موجود ہے اور نقلی دلیل بھی موجود ہے، یعنی قرآن عظیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی دلیل موجود ہے۔ اگر ہم عقلی اعتبار سے غور کریں تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں تو کیا اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ تو عقل رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی ہے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ہیں، کیونکہ اتنی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں اور ساری الگ الگ نظر آتی ہیں۔ سورج الگ دکھتا ہے، چاند الگ دکھتا ہے، آسمان الگ ہے، زمین الگ ہے، اسی طرح سے پانی ایک الگ مخلوق ہے، پانی میں رہنے والی بہت ساری مخلوقات ہیں، وہ علیحدہ طرح طرح کی مخلوقات ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ کسی نے تو ان کو بنایا ہے، کوئی خالق تو ہے، کیونکہ شے کا وجود خالق کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ یہ پنکھا میں کہوں کسی نے بنایا نہیں ہے، خود بخود بنا یہاں آ گیا، آپ مان لو گے؟ آپ کہو گے کوئی ہے۔ میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ بھائی کہاں ہے بتاؤ، آپ کہو گے وہ ہمیں اس وقت یہاں پر نظر آئے یا نہ آئے، شے کا وجود خالق کا پتہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات کا وجود اس بات کا پتہ دیتا ہے اور اس کی خبر دے رہا ہے کہ کوئی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ لیکن اتنی متنوع اشیاء ہے، یہاں پر اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پنکھے کا خالق الگ، اس موبائل کا خالق الگ، اس مائک کا خالق الگ، اس ماربل کا خالق الگ۔ تو ذہن کہتا ہے کہ بہت سارے خالق ہوں گے، پھر آسمان کا الگ ہوگا، سورج کا الگ ہوگا، زمین کا الگ ہوگا، پانی کا الگ ہوگا، زمینی مخلوق کا الگ ہوگا، پانی کی مخلوق کا الگ ہوگا۔ لیکن عقل نے پھر رہنمائی کی کہ نہیں، کوئی ہے
اور وہ ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کے ارادے آپس میں کبھی نہ کبھی ٹکرا جاتے۔ ایک چاہتا کہ یہ فلاں شخص اس وقت میں حرکت کرے، دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ اسی وقت میں یہ ساکن رہے۔ اب حرکت اور سکون دو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ حرکت پائی جائے گی تو ساکن ہونا نہیں پایا جائے گا، اگر ساکن ہونا پایا جائے گا تو حرکت نہیں پائی جائے گی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا، اور ہر خدا چاہے گا کہ اس کا ارادہ پورا ہو۔ تو خداؤں میں تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تصادم ہوگا، اور ہر ایک اپنا ارادہ نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب ہر ایک اپنا ارادہ نافذ کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنا زور لگائے گا تو اطراف میں کائنات کا جو نظام بنا ہوا ہے وہ باقی رہ سکتا ہے؟ جب دو طاقتور طاقتیں جب آپس میں متصادم ہوتی ہیں اور جنگ ہوتی ہے تو تباہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے اور ان کے ارادے ٹکرا جاتے اور وہ ہر ایک اپنے ارادے کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا کہ تیرا ارادہ نہیں بلکہ میرا پورا ہوگا، تو کوئی کسی خدا کو اٹھا کے زمین مار دیتا، کوئی کسی کو سورج مار دیتا اٹھا کے، تو کائنات کا نظام ایسے باقی رہتا۔ اگر یہاں پر معاذ اللہ مسجد میں جھگڑا ہو جائے تو جتنی سلیقے سے چیزیں رکھی ہوئی ویسے ہی پڑی رہیں گی؟ نہیں، بلکہ نظام بگڑ جائے گا۔ ایک کلاس میں اگر طلباء کے درمیان لڑائی ہو جائے تو کرسی اور ٹیبلیں جس طرح رکھی رہتی ہیں ویسے رکھی رہیں گی یا نظام بگڑے گا؟ تو جب دو طاقتیں ٹکراتی ہیں تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ لیکن ہم کائنات کا نظام دیکھ رہے ہیں کہ روز اول سے جب سے بنا ہے آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام باقی ہے، اس کا مطلب ارادے ٹکرائے نہیں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ارادے کرنے والے ہی نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے جس کا ارادہ اس کائنات میں جاری و ساری ہے، اور اسی کی سلطنت جاری اور اسی کی قوت نافذ ہے۔ تو عقل نے رہنمائی کی کہ ایک ہے، خالق ہے، اس لیے کہ کائنات ہے، اور ایک ہی ہے، اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقلی دلیل کو قرآن میں بھی بیان فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ ہوا نہیں ہوا، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ارادے نہیں ہیں۔ ارادے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ ارادے کرنے والی ذاتیں ہی نہیں ہیں، ایک ہی ذات ہے اور اسی کا ارادہ کار فرما۔ نقلی دلیل کیا ہے خالق کے وجود پر؟ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے، کائنات میں غور کرو۔ اف اللہ شک، اللہ میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ تو فاطر ہے آسمان اور زمین کا۔ فاطر مانے پیدا کرنے والا۔ آسمان و زمین مانتے ہو؟ ہاں وہ مانتے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھے ہیں۔ تو وہ تو مخلوق ہے، مخلوق کو مانتے ہو، مفطور کو مانتے ہو، فاطر کا انکار کرتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ مخلوق کو مانتے ہو، خالق کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقلی دلیل کے ذریعے سے مزید ہمیں قرآن عظیم میں بھی سمجھایا، اور قرآن عظیم میں سورہ اخلاص اٹھا کے دیکھیں، قل هو اللہ احد، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ جس کی تمہاری عقل گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے، اور تمہاری عقل مزید گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ ان کو اب جا کے بتا دو کہ وہ جسے تمہاری عقل جس کے وجود کو بھی مان رہی ہے اور جس کے ایک ہونے کو بھی مان رہی ہے، لیکن تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتا رہی کہ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تم اس تخلیق کو دیکھ کر کہتے ہو کہ وہ خالق ہے، کسی کے مرنے کو دیکھ کر کہتے ہو وہ ممیت ہے، کسی کے زندہ ہونے کو دیکھ کر کہتے ہو وہ محیی ہے، کسی کے شفا پانے کو دیکھ کر کہتے ہو کہ وہ شافی ہے، لیکن تمہیں اس کی صفات کو دیکھ کر اس کے صفاتی نام تو عقل کے ذریعے سے پتہ چل جاتے ہیں، لیکن اس کا ذاتی نام کیا ہے وہ عقل کے ذریعے سے پتہ نہیں چلتا۔ اے پیارے حبیب انہیں بتا دو کہ عقل کے ذریعے سے تم جس کے وجود کو مانتے ہو اور عقل کے ذریعے سے تم جس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہو اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ قل، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ جسے تم تسلیم کر رہے ہو، جس کے وجود کو بھی مان رہے ہو اور جس کی وحدانیت کے بھی قائل ہو عقلی طور پر، اس کا نام اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کو دلیل کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ تو آج ہم نے عقیدہ کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ 4 دلیلوں سے، قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم سے ثابت ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا عقیدہ جو ہے
وہ مسلمان پر جو سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، وہ خالق کے وجود کا قائل ہونا، اور عقل بھی مانتی ہے اور قرآن عظیم میں نقل بھی موجود ہے۔ اور اب ہم آگے انشاءاللہ اگلے درس میں جب 15 دن کے بعد آپ کی دلچسپی برقرار رہی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں تو حضور کا دین پہنچانا ہے، ہم ہر ہفتے بھی اس کو کر سکیں گے، لیکن پہلے آپ کی دلچسپی دیکھی جائے گی کہ میں آج دفتر جلدی بند کر کے اپنی دکان چھوڑ کر آپ کے لیے آیا ہوں، حالانکہ مجھے تو یہ چیزیں آتی ہیں، مجھے تو آتی ہیں، لیکن احساس ذمہ داری ہے نا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ کا دین آگے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا۔ تو بس اس جذبے کے پیش نظر میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، اور میں انتہائی اسی آسان انداز میں آپ کو ایسی چیزیں سکھا دوں گا کہ جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی اور آپ نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انتہائی آسان انداز میں آپ کو یہ چیزیں سکھاؤں گا، کیونکہ درس و تدریس سے میرا 15 سالہ تعلق ہے، میں 15 سال سے یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں، اور فتاوی رضویہ میں پڑھاتا ہوں۔ تو جو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھاتا ہو، بچوں کا کھیل نہیں ہے، نانی اماں کا گھر نہیں ہے فتاوی رضویہ، پڑھنا ہی بہت مشکل ہے، پڑھانا تو بہت دور کی بات، اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان پیرائے میں مشکل سے مشکل بات کو آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں۔ آپ ان چیزوں کو کوشش کریں کہ نوٹ کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، گھر پر جا کر اس کو بیان کریں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو بیان نہ کر لیں، آپ یہ سمجھیں میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ سیکھنے کا عمل ان 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ توجہ سے سنیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی آ رہا ہوگا تو اس کو باقاعدہ بٹھا کر ہی دم لیں گے، کہ کوئی آ رہا ہوگا تو اس کی طرف دیکھیں گے، جب تک وہ بیچارہ بیٹھ نہیں جائے گا تب تک نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہوں گی، ارے بھائی اس کو بیٹھنے تو وہ بیٹھ جائے گا اپنا،